اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورہ بقرہ کا ترجمہ آیت نمبر 270 سے شروع کر رہے ہیں۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 271۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ آیت نمبر 272۔ ان کو ہدایت پر لانا تمہارا ذمہ نہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور جو تم مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 273۔ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ نا واقف آدمی ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 274۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن، چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 276۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ناشکروں کو، گنہگاروں کو۔ آیت نمبر 277۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 278۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 279۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ آیت نمبر 280۔ اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آیت نمبر 281۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 282۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ نے اس کو سکھایا اسی طرح اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق آتا ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔
اور اگر وہ شخص جس پر حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، اور اگر گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ لیکن اگر کوئی سودا دست بدست ہو جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو تو تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 283۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ہو تو رہن رکھنے کی چیزیں قبضہ میں دے دی جائیں، اور اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کا اعتبار کرتا ہو تو چاہیے کہ جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ اعتبار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 284۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 285۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں، سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 286۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کر جائیں، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر، اے ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہم کو نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا کارساز ہے، پس انکار کرنے والوں کے مقابل میں ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین۔ سورۃ البقرہ کا اردو ترجمہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کا اردو ترجمہ سن سکیں۔ جزاک اللہ من خیر۔ قرآن پاک کو سننا، سمجھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آئیے اس فرض کو ہم احسن طریقے سے ادا کریں انشاءاللہ۔